مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو، کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو، اے میرے ہم وطن اے میری گلزمی، کوئی مشکل نہیں۔ کرو آغاز پھر سے سفر کا، منزل عشق راہ قمر کا، چاہے کتنا بھی ہو اب کٹھن یہ سفر، منزلوں سے یہ کہہ دو کہ میں آ گیا۔ آغاز سفر، آغاز سفر۔ السلام علیکم۔ آغاز سفر پہ میں فخر عالم آپ سب کو خوش آمدید۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسے ملک کی بات کرتے ہیں جس کو بہت سی خوبیوں سے نوازا گیا۔ اس ملک کے خطے میں 16 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دنیا کی 14 اونچی ترین چوٹیوں میں سے 4 پاکستان میں ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ، دنیا کا سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن پاکستان میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان، دنیا کا سب سے گہرا قدرتی ڈیپ سی پورٹ، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس پاکستان میں ہے۔ اگر ہم کھیلوں کی بات کریں، کرکٹ کے ورلڈ چیمپئن رہے، ہاکی کے ورلڈ چیمپئن رہے، سنوکر کے ورلڈ چیمپئن رہے، اسکواش کے ورلڈ چیمپئن رہے، لاتعداد دفعہ برٹش اوپن جیتا۔ موسیقی کی بات کریں تو استاد نصرت فتح علی خان، ملکہ ترنم میڈم نور جہاں، شعر و شاعری کی بات کریں تو فیض احمد فیض، افسانہ نگاری کی بات کریں تو سعادت حسن منٹو۔ گویا یہ کہ ہر میدان میں ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے، مگر اس کے باوجود یہ کیوں ہے کہ آج ترقی کے دور میں اور ترقی کی دوڑ میں ہم اپنے سے کم وسائل رکھنے والے ملکوں سے پیچھے رہ گئے؟ کیوں؟ پاکستان تو وہی ہے، مگر پاکستانی بدل گئے۔ آج جب ہم پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے، پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ۔ آغاز سفر ایک سوچ کا آغاز ہے، ایک نظریے کا آغاز ہے۔ ہم سب مل کر اس سفر میں اپنے مسائل کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اگر ہم سب پاکستانیوں کو پاکستان کے وسائل پر پورا حق ہے، تو اسی طرح پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ یہی ہے آغاز سفر۔ آپ اور ہم مل کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس بریک کے بعد۔ ہمارا آج کا موضوع چائلڈ ابیوز۔ پہلے قانون یہ کہتا تھا کہ اگر بچے کو آپ نے مارا تو جب تک خون نہیں نکلے گا، جب تک شکایت نہیں کی جا سکتی۔ آغاز سفر، السلام علیکم۔ آغاز سفر پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کیا۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے مستقبل کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے بہت روشن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل، یہ ہمارے مستقبل کے ضامن ہیں۔ یہ جب بڑے ہوں گے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ اس لیے پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ مگر ہم کبھی یہ نہیں سوچتے جن لوگوں کو، جن بچوں کو ہم نے اپنے مستقبل کا ضامن بنایا ہوا ہے، ان کا حال کیسا ہے، ان کا آج کیسا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع چائلڈ ابیوز،
وہ چائلڈ ابیوز جس کی ہم بات نہیں کرتے, ہم اس سے دور بھاگتے ہیں اس ٹاپک سے. چائلڈ ابیوز میں شامل ہوتا ہے سیکشول ابیوز, بچوں پر تشدد, چائلڈ لیبر, چائلڈ ہیومن ٹریفکنگ, چائلڈ پروسٹیٹیوشن, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو 2013 جنوری سے لے کر جون تک رپورٹڈ کیسز 1204. اور یاد رہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ زیادہ رپورٹ نہیں کی جاتی, اس کے اوپر لوگ اکثر پردہ ڈال دیتے ہیں, اس کی بات کرنا پسند نہیں کرتے. ان کیسز کے اندر ریپ, گینگ ریپ, قتل, زبردستی کی شادیاں چھوٹی عمر میں, یہ ساری چیزیں شامل ہوتی. ایک عام سا رواج ہے کہ بچے کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے جسمانی سزا دی جائے, اور اکثر والدین اس چیز کو جانتے ہوئے بھی مائنڈ بالکل نہیں کرتے, کہتے ہیں تو اس کو معذب بنایا جا رہا ہے. ایسے ہی والدین ہیں حسنین کے. حسنین جس سے ایک غلطی ہوئی اور پھر اس کو ملی ایک بہت سخت سزا. ضلع اٹک کے گاؤں پور میانہ میں حسنین اپنے خاندان کا چہیتا بچہ تھا. وہ 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. ایک دن حسنین 5 منٹ اسکول دیر سے پہنچا تو اس کے استاد نے اسے ایسی سزا دی کہ اس نے دوبارہ کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا. حسنین جو ہے میرا بیٹا, وہ بس لیٹ ہونے نے مجھے تو کافی مارے. وہ بوٹ کے آگے جو لو ہوتا ہے نا, وہ سخت اس کو یہ لگا تھا. جو لڑکا تھا وہ اس کے ساتھ پڑھتا تھا, وہ اس کو لے کے آیا تھا ایسے پکڑ کے, وہ ٹور نہیں سکتا تھا. اس کو جو چوٹ لکھی تھی میڈیکل میں, وہ لکھا تھا کہ اس کو مارا گیا. معافی تو انہوں نے کوئی نہیں مانگی تھی. وہ کہتے جی ہم خرچہ آپ کو دیں گے, جی اس کا علاج کرائیں. وہ علاج کے لیے رائی نا, ہم کو یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی کہ اتنے ہم اس کو محبت کرتے تھے, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ کرتا تھا, مگر اس کی زندگی بہت کم تھی. جب اسکول کے سارے بچے کھیلتے ہیں تب مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے. باہر گراؤنڈ میں جب بچوں کو لوگ چھوڑنے آتے ہیں تو بہت یاد آتی ہے. میرا جتنا اس کے ساتھ لاڈ پیار کیا اتنا ہی ہم کو دکھ سوچنے دے رہی ہے. دوست اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسنین کے والد حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسین صاحب بتائیے کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ بچہ اسکول گیا, میرا بچہ اسکول گیا تو 5 منٹ لیٹ ہو گیا. بچہ لیٹ ہو گیا تو اس کے پی ٹی ماسٹر نے گراؤنڈ میں بہت زور سے مارا پیٹا, یہاں تک کہ اس کو زخم ہو گیا. 1-2 دن تک تو ہم نے بھی پرواہ نہیں کی اور سوچا کہ چلو ٹھیک ہو جائے گا. وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہی خراب ہو گیا اور اس کی آنتیں بری طرح زخمی ہو گئی تھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہم پولیس کے پاس گئے اور FIR درج کرائی. پھر پولیس ہمیں اپنے ساتھ حسن عبدال کے بڑے ہسپتال لے گئی. وہاں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. بس ہم اندر گئے اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ میں میرا بیٹا فوت ہو گیا. بعد میں ایک ڈاکٹروں نے بتایا کہ کس وجہ سے اس کی فوتگی ہوئی ہے آپ کے بیٹے کی؟ پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ حسنین کی آنتیں پھٹ چکی تھی اور اس کا پیشاب بھی رک چکا تھا اور انفیکشن پھیل گیا تھا. پی ٹی ماسٹر نے مارا تھا؟ جی پی ٹی ماسٹر. اس دن دیر کیوں ہوئی تھی 5 منٹ؟ حسنین کو دیر کس وجہ سے ہوئی تھی؟ بس کھیلتے کھیلتے. بچہ تھا؟ کیا عمر کیا تھی حسنین کی؟ 16 سال. 16 سال کا؟ ہاں جی. اور وہ دیر سے پہنچا تو اس کو جی. اچھا یہ آپ اس کے بعد اسکول گئے تھے واپس؟ جی میں گیا تھا. وہ جو ماسٹر ہے جس نے میرے بچے کو مارا ہے وہ اس اسکول کا کنگ ہے. ہیڈ ماسٹر بھی اس سے ڈرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے کیس چلایا مگر کیس جاری رکھنے کے وسائل نہیں تھے. حسنین کیسا بچہ تھا؟ کیا بہت اچھا بچہ تھا, سب کا لاڈلا تھا, ماں کے بھی بہت قریب تھا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی اتنی تھوڑی سی ہے.
दोस्तों इस वक्त ज़रा नज़र डालेंगे एक छोटे से फैक्ट के ऊपर। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में वो बच्चे जो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस किस्म की जिस्मानी सज़ा की वजह से स्कूल से हर साल ड्रॉप आउट होते हैं, उनकी ज़रा तादाद पे नज़र डाल लीजिए एक दफ़ा। ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का नतीजा है कि 35,000 बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल जाने को तैयार नहीं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद पाकिस्तान के मशहूर गुलकार जो कि तालीम के हवाले से बहुत काम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं शहजाद रॉय को। शहजाद, शहजाद ने एक कानून कौमी असेंबली से जो है वो मंजूर करवाया। शहजाद, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इस कानून को तश्कील देने के लिए? सबसे पहले थैंक यू, आपने इनवाइट किया और मैं इस अफसोस में शरीक हूँ और मैंने बहुत करीब से इस तरह काफ़ी बच्चों की ज़िंदगियाँ जाते हुए देखी। और हमारे माशरे में क्योंकि गवर्नेंस नहीं है तो इतना मारते हैं कि बच्चे मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। ये मैं करने गया, लेकिन जब करने गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आसान तरीन चीज़ भी बहुत मुश्किल थी। क्यों, क्या वजह थी इसकी मुश्किल? सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी इसमें? माइंडसेट हमारी अपनी सोसाइटी का। ये गलती सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की सोशल री इंजीनियरिंग की जरूरत है। बड़े बड़े कंपनीज के हमने लोगों का जो पढ़े लिखे हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे उस्ताद ने और हमारे माँ बाप ने हमारी पिटाई ना की होती तो आज मैं कभी भी इस मकाम पे ना पहुंचता। तो ये इसी तरह के प्रोग्राम्स और इसी तरह की मूवमेंट से लोगों को समझ आएगा कि मारने से फायदा कम, नुकसान बहुत ज्यादा होता है और नुकसान ऐसा होता है जो नजर नहीं आ रहा होता। उनके खिलाफ आपने शिकायत करनी हो, उसका तरीका कार क्या है? व्हाट इज द वे टू डू इट? पहले कानून ये कहता था कि अगर बच्चे को आपने मारा तो जब तक खून नहीं निकलेगा जब तक शिकायत नहीं की जा सकती। अब ये कानून बनाया कि अगर आपने थप्पड़ भी मारा और वो बच्चा अगर कंप्लेन करे प्रिंसिपल को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को या फिर थाने में तो उसके खिलाफ फिर FIR रजिस्टर हो सकती है इस लॉ के तहत। और अगर ये साबित हो जाता है तो 1 साल की सजा और 50,000 जुर्माना है। हसनैन के साथ जो हुआ, इनके बेटे के साथ जो हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो अगर ये लॉ ना भी होता तो ये तो क्रिमिनल उन्होंने एक्टिविटी की है। आई थिंक इस डिबेट को इतना बड़ा कर देना चाहिए कि कोई भी उस्ताद उसको मारने से पहले 10 दफा सोचे कि मैं मार तो रहा हूं लेकिन ये मुझे करना नहीं चाहिए और अगर करूंगा तो फंस जाऊंगा। बट रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने नहीं उठाया है। इसकी रिपोर्टिंग लोगों ने सेल बनाए हुए, पंजाब में भी बना हुआ है एक मार नहीं प्यार, सिंध के अंदर भी कुछ इस तरह की है। बट ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है कि जो उन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ है। बिकॉज एक बच्चे ने अगर शिकायत कर दी तो वो तो और कुछ नहीं हुआ तो वो तो फंस जाएगा, वो टीचर उसको मार मार के उसकी। तो अभी तक ये गवर्नमेंट का अब इम्प्लीमेंट कराने का वक्त आ गया है उस पर और इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट हो गया किसी तरीके से, मीडिया ने उठा लिया, किसी ने उठा लिया, तो वो टीचर फिर हिस्ट्री है। वो काम करना दूर की बात, वो तो जेल जाएगा सीधा। सैन साहब ये बताएं कि आपके गांव में, आपके गांव के इर्द गिर्द जो दूसरे कस्बे और गांव मौजूद हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह हिफाजत में रखें? वो अपने बच्चों मैं उन्हें यही कहूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, लेकिन अगर इन्हें सज़ा मिलती है तो बच्चे अपने वालिदैन को ज़रूर आके बताएं कि हमें मास्टर ने मारा है। अगर बच्चे डर के मारे कुछ नहीं बताएंगे तो उनके साथ भी यही हाल होगा जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है। हुसैन साहब, आपके बेटे के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करेंगे कि आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा हादसा दोबारा पेश ना आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी जिंदगी सड़कों पे गुजारे, ना उनका घर है, ना खानदान, ना पहचान। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी जिंदगी सड़कों पे गुजारे, ना उनका घर है, ना खानदान, ना पहचान। आइए एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान में इन बच्चों की तादाद कितनी है। और अगर आप देखेंगे तो ये 2011 का हमारे पास डेटा जो है मौजूद है और इसमें सड़कों पे रहने वाले बच्चों की तादाद 15 लाख है। ये 15 लाख नंबर नहीं है, ये 15 लाख कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है सरदार की। पेशावर शहर की चहल पहल में कभी कभी हम यहाँ की आबादी के एक अहम हिस्से को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस शहर में कम से कम 5,000 ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर काम करते हैं और इनमें से
1500 ایسے ہیں جو اپنے دن اور راتیں سڑکوں پر ہی گزارتے ہیں۔ ان بچوں کو بہت سے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جب نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کام کی غرض سے، لیکن جب اس کو اسٹریٹ پہ کام نہیں مل رہا تو بچہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کے ہاتھ سے ابیوزڈ ہوتا ہے، چاہے وہ سیکشولی ہو چاہے وہ فزیکلی ہو۔ کتنے ایسے ہیں جو ڈرگس پہ پلٹ جاتے ہیں۔ پشاور میں سڑک پر رہنے والے بچوں میں سے ایک بچہ سردار ہے۔ سردار ہیروئن کے عادی تھے۔ ایک دن سردار کی مدد کو اسی غیر سرکاری ادارے کے نمائندے آئے جہاں حسنین بھی کام کیا کرتے تھے۔ وہ سردار کو اپنے سینٹر میں لے گئے۔ اس سینٹر میں آ کر سردار کو پتہ چلا کہ استعمال شدہ سرنجوں کی وجہ سے ان کو HIV ہو چکا ہے۔ اس سینٹر کے عملے نے سردار کا علاج شروع کروایا اور ان کو نشے سے دور کیا، مگر سردار کی بہتری کا یہ سفر زیادہ دن نہ چل سکا۔ 1 سال ہو گیا ہے ان کی ڈونیشن، ان کو فنڈنگ بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سامنا پیش آ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹ پہ رہنے والے یا اسٹریٹ پہ ابیوز ہونے والے بچوں کا علاج ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ کر تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں رہی، صرف جو ایک انہوں نے پولیس چائلڈ پروٹیکشن کا یونٹ بنایا ہے وہ بھی ہماری صرف اس ٹائم پہ ہیلپ کرتی ہے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ وہ خود سے کوئی ایسا کیس یا ایسے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ وہ پشاور میں اس طرح کے لوگوں پہ اسٹریٹ چائلڈ پہ کام کر رہی ہے۔ سردار واپس اسٹریٹ پہ پہنچ چکا ہے، اسی حالات پہ پہنچ گئے۔ جو اس کی بیماری ایڈز HIV تھی وہ واپس پیک پہ دوبارہ اس کی بیماری پہنچتی جا رہی ہے، وہ واپس اسی ہیش پاؤڈر وغیرہ یوز کر رہا ہے۔ دوستو، فروری 2012 میں قومی اسمبلی نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے تحت سردار جیسے بہت سے اور بچے جو کہ پاکستان کی گلیوں میں لاوارث پھر رہے ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے۔ بدقسمتی سے یہ سب کمیٹی باتوں سے آگے اور کچھ نہ کر سکی۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعلق بھی دوست فاؤنڈیشن سے ہے، وہ فاؤنڈیشن جس نے سردار کی مدد کی۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں گل حیدر صاحب۔ گل حیدر صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں اکثر اس طرح کے جو آپ کو ملتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ان کی زندگی کس نوعیت کی ہوتی ہے اور یہ کن کن چیزوں کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ ان کے ساتھ تو یہ جسمانی طور پہ بھی ٹارچر ہوتے ہیں، اسٹریٹ پہ ایبیوز بھی ہوتے ہیں۔ ان بچوں میں ایسے بچے بھی جو صبح سے آتے ہیں، رات تو گھر پہ گزارتے ہیں لیکن صبح ان کے والدین کو کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہ بچے ان بچوں کے ساتھ جو نشہ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ بچے بھی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں جو بچہ اسٹریٹ پہ آ جاتا ہے تو ان میں 80% بچے جو ہے وہ سیکشول ایبیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بچے جب اسٹریٹ پہ آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو بچے کے ساتھ ہمدردی جتا کے اس کو لے جاتا ہے، اس کو کھانا وغیرہ کھلا لیتا ہے، کچھ مطلب شیلٹر وغیرہ پیسوں ویسوں کا بندوبست کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر کچھ دنوں کے بعد اس سے سیکشول ایبیوز کا وہ کام لے۔ گل صاحب یہ بتائیں کہ سردار اور ان جیسے دوسرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس حال کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں جی، مستقبل کے لیے کچھ چاہیے۔ ملک کے بڑے جو ہماری حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ہمارے جو مطلب نجی ادارے ہیں، NGOs ہیں، وہ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں فیملی کا سپورٹ چاہیے، اس میں کمیونٹی جو ہے اس کا سپورٹ چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے آسانی سے مطلب کہ اس بلا سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی کیا کہانی؟ پشتوں میں کہاوت ہے، شاید آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، زمین وہ گرم ہوتی ہے جس پہ آگ جلتی ہے۔ زمین وہ گرم ہوتی ہے جس پہ آگ جلتی ہے۔ سن 1980 میں کچھ وجوہات کی وجہ سے نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ آپ؟ میں جی، جب 12-13 سال ہو گئے تو میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں خود اسٹریٹ پہ آ گیا۔ اس دوران میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ میں اس دلدل سے نکلوں، تو میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا۔ پہلا اور آخری علاج میرا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن میں تھا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک میں دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں، ان کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہوں۔ یہ میرا مختصر تعارف ہے۔ میں اس بات پہ آپ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا
کہ جس مسئلے سے آپ نکلے، زندگی کا جو اندھیروں کا سفر آپ نے خود طے کیا، آپ خود واقف ہیں کہ کیا کیا درد ہوتا ہے، کیا مسائل ہوتے ہیں، اور اسی کو پھر لے کر آپ نے سوچا کہ آئندہ آپ اسی کام میں دوسروں کی مدد کریں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستوں، ہم نے گل صاحب سے سنا ان بچوں کے بارے میں جو اسٹریٹس پہ رہتے ہیں، جو گلیوں میں رہتے ہیں. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، مگر وقفے کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسے نوجوان سے جس نے اپنا بچپن سڑکوں پہ گزارا. انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ ایسا ادارہ ہے جو سڑک پہ رہنے والے بچوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. یہ اسٹریٹ موٹیویٹرز روڈوں پر رہنے والے دوسرے بچوں سے بات چیت کر کے ان کے دوست اور ہمراز بن جاتے ہیں. تو میں یہاں سے نکلتا ہوں، ان سب کے بیچ میں میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اور بھائی کیا حال ہے، کہہ رہے ہیں، اور بھائی تو کیسا ہے، سب کے نام پکارتا ہوں، سب سے ملتا جلتا ہوں، تو اپنا تعارف کراتے ہیں. جی میں بھی تھا یار، تیری طرح ہی تھا، میں بھی یہیں بیٹھتا تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں جو مطلب وہ سوچ لیتے ہیں کہ یار ہم بھی اس کے جیسے بن سکتے ہیں. پھر وہ اپنے آہستہ آہستہ مسئلے شیئر کرتے ہیں کہ ہاں جی میں یہاں سے آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ. میں خود ایک اسٹریٹ چائلڈ تھا. تو سن 2002 میں اس آفس میں آیا تھا. مجھے یہاں انہوں نے جاب پہ رکھا اور مجھے کام کرنے کا موقع دیا. یہاں جو بچے آتے ہیں ہم انہیں کھانا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نشہ بھی ہم ان سے چھڑواتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو مطلب اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے پھر والدین سے رابطہ کرتے ہیں. سن 2008 سے اب تک تقریباً 40,000 سے زیادہ بچے گھر بھیج چکے ہیں. جو انہوں نے میرے لیے کیا ہے وہ شاید ہی کوئی کسی کے لیے کرے. مجھے سدھارا اور اس کے بعد پھر اپنے پاس ہی رکھ لیا کام پہ. میں کسی بچے کی زندگی سنوارتا ہوں تو میں ایک یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک نیکی کر رہا ہوں اپنے لیے اس دنیا میں. آگے جا کے کیا پتہ ہے یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور مجھے جنت شاید مل جائے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تنویر. تنویر آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کس عمر میں آپ گھر سے بھاگے تھے؟ 12 سال کی عمر تھی. جو والدین تھے وہ مجھے پڑھاتے نہیں تھے. ابو کہتے تھے کہ جو ہے نا تم موٹر سائیکلز بنانے کا کام سیکھ لو، یہ اس میں بہت زیادہ پیسے آتے ہیں، یہ کر لو. میں نے کہتا تھا مجھے پڑھنا ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ مجھے مارتے بھی تھے. 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے مارا بھی. جن کے بعد بھیجا استاد کے پاس، وہ بھی وہاں صحیح سے پکڑ کے کٹائی لگا دی، موٹر سائیکل کے اوپر مرغا بنا دیا. تو بس اس دن سے پھر بھاگا. پیٹ کس طرح بھرتے تھے، کس طرح گزارا کرتے تھے؟ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مطلب چوری کر لی، گاڑی صاف کر لی، یا کسی کے گھر میں جا کے سامان صفائی وفائی جھاڑو پوچھا لوگ کرواتے. گندا کھانا کھایا، جھوٹا کھانا ہم کھاتے تھے. ہمیں جو ملتا تھا ہم گاڑی صفا کرتے تھے. کچھ اسٹوڈنٹ پہ کھانے آتے تھے نا لوگ، تو تھوڑے سے اس نے کھا لیے، جو آدھے پلیٹ بچا دی تو وہ کہتا تھا یہ لے یار تو نے گاڑی صاف کی، تو کھا لے. بڑے مزے سے ہم کھا لیتے تھے. وہ ہم ایک گروپ میں رہتے تھے لڑکے. کھلا میدان تھا، اس کے اندر ایک مطلب وہ رکھا ہوا ہوتا تھا جو اس کا ہائی ایکس ہوتی ہے نا، مطلب بڑی شاذور، وہ جو اس کے اوپر کا جو 4 دیواری کی طرح بنا چھت ٹائپ کی، وہ انہوں نے نکال کے اس میدان میں رکھی ہوئی تھی. تو مطلب ہم سب اس کے اندر سوتے تھے. اس کو ہم لوگوں نے چاروں طرف سے کپڑے لگائے ہوئے تھے اور وہ چھت بنا لی. ہاں وہ چھت، گھر ایسا سمجھے وہ گھر تھا ہمارا. ہم نے اس کے اندر بستر مطلب لگائے ہوئے تھے. بوتلوں کے ہم تکیے بنائے ہوئے تھے. ہم نے بوتلیں باندھ کے رسی سے اس کو دینا ہے، وہ چادر کے نیچے رکھ کے ہم اس کے اوپر سوتے تھے. تو مطلب ہم جو ہے نا 10-12 سے لڑکے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکوں کا گروپ ہے، گروہ ہے، مل کے ہم کوئی پستول حاصل کرتے ہیں، پستول حاصل کر کے بڑی واردات کریں گے؟ ہم تو پھر چوریاں کرتے تھے سارے مل کے. دکان کا شٹر ہے، اس کے نیچے جو ہے نا جیک لگایا، جیک ٹائپ کا، اس کو گھمایا، شٹر توڑا، اوپر کیا. ایک بندہ اندر گھسا، اس نے سارا سامان اٹھا کے دیا نیچے سے شٹر سے. دوسرا آدمی بورے میں ڈالتا گیا، ڈالا، بورے کندھے پہ رکھے گئے. نکلے کیسے سارے مسئلے کے اندر سے؟ تو مسٹر رانا حبیب صاحب ہیں، انہوں نے ویلفیئر ہے ان کی، وہ آئے ہمارے پاس، انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا.
انہوں نے ہمیں سمجھایا, انہوں نے بولا کہ جو ہے نا بس تمہیں کچھ بھی چاہیے, تمہیں پڑھنا ہے, لکھنا ہے, کھانا کھانا ہے, سونا ہے, میں جگہ دوں گا, تم لوگ یہاں نہیں رہو. اب موٹیویٹی اسٹریٹ موٹیویٹر ہوں میں, اور میں ہر اسٹریٹ پہ بچے کے پاس جاتا ہوں, میں انہیں موٹیویٹ کرتا ہوں. اسٹریٹ پہ بچے کے پاس جاتا ہوں, میرا ریگولر کام ہے, میں انہیں موٹیویٹ کرتا ہوں. جیسے میں تھا اپنی پوری مطلب ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, جیسے وہ بیٹھا ہوتا ہے بیسیکلی وہ نیچے بیٹھا ہے, میں اس کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتا ہوں. میں نہیں کہتا بھائی میں کھڑا ہوں, نہیں, کیونکہ میں بھی وہی تھا, میں اس کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے یار تو یہاں بیٹھ کے کچھ کھا لے, میں وہ کہتا ہے نا میں کھا بھی لیتا ہوں, کیونکہ میں وہ ہے اور وہ میں ہوں. کیا بات. ساری فارم دیکھ رہی ہے سوچوں میں. یہ وہ کہانی ہے میرا خیال ہے کہ جو آج تک کبھی بھی ہم نے نہ سنی ہے نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تنویر, تھینک یو ویری مچ. نوجوان کا جذبہ دیکھیں جو یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ زمین پہ بھی بیٹھتا ہوں, میں ان کے ساتھ جھوٹا کھانا اب بھی کھانے کو تیار ہوں, کیونکہ میں وہ ہوں اور وہ میں. کاش کہ اس سارے معاشرے میں یہ شعور اور یہ سوچ آ جائے کہ میں وہ ہوں اور وہ میں. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں کے بارے میں سچ بولنا گناہ ہے. ایز اے سائیکو تھراپسٹ ان کیسز کے ساتھ میں ڈیل کرتی ہوں, ہر دوسرا بندہ دے ہیو بین تھرو سیکشول ابیوز. ویلکم بیک فرام دا بریک. دوستوں, میرے ہاتھ میں ایک کتاب اور ایک پینسل باکس. یہ کتاب پاکستان کی پہلی فیمیل کارٹونسٹ انہوں نے بنائی ہے, انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے, اور اس کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں, آؤ عہد کریں بچوں کو تحفظ دیں. نگار نذر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کی کاوش کا یہ نتیجہ ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یوزلی کارٹونسٹ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی کارٹونز بنانے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں ہمارے ملک میں. آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ اس قسم کا کام کریں؟ ہمارے ملک میں اتنے ایشوز ہیں, جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے, بے حساب ایشوز ہیں. تو پھر آرٹسٹ ہونے کے تحت میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان ایشوز کو ایڈریس کروں, کیونکہ بچوں کو کارٹونز بہت اپیل کرتے ہیں, اور اگر رنگ برنگے ہوں اور اگر کامک بک کی شکل میں ہوں تو ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یقیناً اس کے اندر بڑی زبردست طریقے سے آپ نے سٹوری بیان کی ہوئی ہے بچوں کی اویئرنیس کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے. اور پھر کتاب کے اختتام پہ دوستو ایک بورڈ گیم بھی جو ہے وہ موجود ہے, اور ساتھ میں مجھے یہ پینسل باکس کا آئیڈیا تو بڑا اچھا لگا, چونکہ اس پینسل باکس کو جتنی دفعہ وہ کھولیں اور بند کریں تو اس پہ لکھا ہوا ہے نو گو ٹیل, روکو بھاگو بتاؤ, تاکہ بچے جو ہیں وہ اویئر ہو سکیں کہ ان کو کیا ایکشن پلان جو ہے کرنا چاہیے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے اس میں, اس کے ٹائٹل پیج پہ ایک کوا ہے. ہم نے یہ کوا اس لیے ڈیوائز کیا, ہمیشہ طوطا بناتی تھی میں, اور بہت سارے ادارے طوطا بناتے تھے. ہم نے سوچا ایک کول ڈوڈ بناتے ہیں. ہم نے اس کو الٹی ٹوپی پہنائی اور برموڈاز پہنا دیے, اور ہم نے کہا یہ جو ہے نا وہ لائٹ ایلیمنٹ ہوگا اس سیریس سی کتاب میں. تو لہٰذا جہاں کہیں زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں اور زیادہ سالم ہو جاتے ہیں تو یہ کوا آ جاتا ہے. اس کا نام ہے کینک کوا, اور یہ کبھی والدین کو ہدایت کرتا ہے, کبھی بچوں کو سمجھاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جس کو ہم نے فرسٹ ٹائم اس میں انٹروڈیوس کیا ہے. آپ کی یہ کوشش بہترین, بے مثال اور مقصد بہت ضروری. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ آغاز سفر ہے ہمارے اور ہمارے ملک کے بہتر مستقبل کی, اور اس سفر کے مسافر اپنی منزل پر اسی صورت پر پہنچیں گے اگر ہم ان کے حقوق کو تحفظ دیں گے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک اچھا حال ضروری ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر.